میں آپ کے سامنے اپنی فیوریٹ خبر رکھنا چاہوں گا. یہ خبر ناظرین ڈائن اپنے بچے کھا رہی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کا بدبودار میڈیا, ٹیلی ویژن میڈیا ناظرین, جس نے جھوٹ بولا, جس نے ظالم کی سہولتکاری کی, بلکہ ننگا ہو کرنا چاہے, میں نے پیسہ دکھا میرا موڈ بنے, یہ کردار ناظرین پاکستان کے میڈیا نے کیا ہے. اس وقت پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ بالکل خاموش کرا دیا گیا ہے. بہت ساری اور چیزیں ہیں جن پہ کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی. اور نہ ہی میڈیا ریاست اور حکومت کے خلاف کوئی خبر دے سکتا ہے. یعنی یہ آپ ماڈل ہے. عدلیہ کو کسی قسم کی آزادی نہیں دی جائے گی. بول کے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں دیں گے آزادی, جو کرنا ہے کر لو. نمبر 2, اگر میڈیا بولتا ہے, اس پر آواز اٹھاتا ہے, تو ان کے رکھ دیا جائے گا, سب کو چپ کروایا جائے گا. ڈان نیوز کے ناظرین جو اردو ویب سائٹ ہے, تمام صحافیوں کو فارغ کیا. تو پاکستان کا میڈیا ناظرین جو یہ ہمیں یہاں پر سناتا تھا کہ ملک ترقی کر گیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے پاکستان کی اس موو کو, اس لیے کہ ہمارا میڈیا جو ہے اٹس بین کیپچرڈ. تو وہ جو کیپچرڈ میڈیا ہے جس نے گزشتہ کچھ عرصے میں یہ بتایا ہے کہ سب کچھ بہترین ہے. سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دھنیہ واد. خدا کی قسم سے ناظرین کانوں میں سے دھواں نکال رہی ہے. افغانستان کا دارالحکومت ناظرین کابل ہائی الرٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کیا وہ کابل کے اندر موجود ہے. لہذا ایک ہائی الرٹ نظر آ رہا ہے اور بڑا خوفناک قسم کا سیکوینس اور پیٹرن نظر آ رہا ہے. لیکن سب سے پہلے ناظرین میں آپ کے سامنے اپنی فیوریٹ خبر رکھنا چاہوں گا. یہ خبر ناظرین ڈائن اپنے بچے کھا رہی ہے. پاکستان کا بدبودار میڈیا, ٹیلی ویژن میڈیا ناظرین, جس نے جھوٹ بولا, جس نے ظالم کی سہولتکاری کی, بلکہ ننگا ہو کرنا چاہے, میں نے پیسہ دکھا میرا موڈ بنے, یہ کردار ناظرین پاکستان کے میڈیا نے کیا ہے. میرے بہت سارے ناظرین جرنلسٹ, صحافی دوست جاننے والے ہیں. آپ یقین مانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں جا کر روتے تھے, ہم دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ ہم کتنا زیادہ جھوٹ بول کر آئے, ہم کتنا زیادہ فریب کر کے آئے. اب ہو کیا رہا ہے ناظرین اسی میڈیا کے ساتھ کہ سما نیوز مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے. اہم عہدیداران مستعفی, ٹاپ مینجمنٹ سمیت ملازمین کی تنخواہوں پر بغیر پیشگی تقریباً 30 سے 35% تنخواہیں کاٹ دی گئی ہیں. یعنی بغیر بتائے ٹیلی ویژن, سما ٹیلی ویژن کے اندر 30 سے 35% تنخواہیں کٹ کر دی گئی. ندیم ملک کے علاوہ تمام اینکرز اور ان کی ٹیم کی گزشتہ مہینے کی تنخواہ پر کٹوتی کر دی گئی. سما نیوز کے ذرائع کے مطابق طلعت حسین کو چند روز میں فارغ کیا جانے کا امکان ہے, جبکہ نجم سیٹھی خود کسی اور چینل میں جانے کے خواہش مند ہے اور انہیں بھی فارغ کیا جائے گا. اچھا, ایکسپریس نیوز کے اندر بھی ناظرین یہی حال ہے. ایکسپریس نیوز کے اندر بھی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں اور صحافیوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. کامران خان صاحب نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ ملک ایسے ترقی کر رہا ہے, لٹرلی کہتے ہیں ایسے جا رہا ہو سکتا ہے چھت پھاڑ دے. اور انہوں نے کہا بزنس مینوں کی ملاقات ہوگی ہے, دودھ اور شہد کی نہریں اس ملک کے اندر بہنے والی ہیں اور ترقی کی بالکل بہاریں آنے والی ہیں. 37 جرنلسٹ صرف خالی انہوں نے ڈان نیوز کے ناظرین جو اردو ویب سائٹ ہے تمام صحافیوں کو فارغ کیا. تو پاکستان کا میڈیا ناظرین جو یہ ہمیں یہاں پر سناتا تھا کہ ملک ترقی کر گیا ہے, جنیٹری بھی ٹرمپ ٹاور بنانے والا ہے, ڈیلیگیشنز آگے, ملک اوپر جا رہا ہے, سونا نکل آیا, چاندی نکل آئی, زمینوں کے نیچے سے خزانے نکل آئے, ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ تیل نکل آیا, وہ میڈیا کا اپنا تیل نکل آیا ناظرین. اب انہیں ناظرین روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں اور یہ خود صحافی جو جب انہیں لات مار کر ناظرین بہت ساروں کو پروپیگنڈسٹ کو باہر کیا جا رہا ہے, یہ خود آپ کو آ کر بتائیں گے کہ ہم سے کیا کیا جھوٹ میڈیا کے ذریعے بلوایا گیا. یہ ڈائن ناظرین خود اپنے بچے کھا رہی ہے. عرفان صدیقی صاحب, سینیٹر عرفان صدیقی, نواز شریف صاحب اور کی تقریریں ساری زندگی وہ بندہ لکھتا رہا, ساری زندگی ناظرین اس بندے نے ظلم کو جسٹیفائی کیا. بہرحال میں کیا بات چیت کروں, وہ دنیا سے چلیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, کوئی ان کے لیے راستہ نکالے, کوئی ہماری نیکی ہی کم از کم ان کے کھاتے میں ڈال دے. چکے ان کا مجھے نہیں پتا, لیکن جو جتنا رول ان کا میڈیا میں یا پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے اس سے تو بہت مشکل ہے, چونکہ حساب کتاب وہاں پر بڑا سخت ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی جعلی گواہان بھی پیش نہیں ہوتے, وہاں پر کوئی بڑا کر آپ کو بچا نہیں سکتا, وہاں پر بندوق آپ کو نہیں ریسکیو کر سکتی. تو ہماری نیکی, چلو میری جو 2-4 نیکیاں ہیں وہی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. لیکن امیجن کریں ناظرین, جو اعزاز سید صاحب ہیں وہ خبر یہ دے رہے ہیں کہ ان کی موت کو, ان کی ڈیتھ کو ناظرین نہیں ڈکلیئر کرنے دیا گیا, کہ بھائی اس بندے کی موت کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کرنا, آپ نے اسے قبر میں مردوں فرشتوں کے حوالے نہیں کرنا, اسے روکیں, مردے کو روکیں کہ آپ نے اسے قبر میں نہیں فرشتوں کے حوالے کرنا, چونکہ ہم نے ترمیم کرنی ہے. ہماری ترمیم اتنی زیادہ ضروری ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا جسد خاکی, ان کی موت کی خبر اس ملک میں نہیں دینی. آپ نے ریاستی ایوارڈ دیے انہیں, آپ نے ریاستی ایوارڈ دیے اس بندے کو. امیجن دیٹ, امیجن ناظرین, یہ ڈائن ہے, یہ بڑا خوفناک عمل ہے جو کہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری مضبوط ہو گئی ہے اس قدر کہ اب کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا, وہ جو چاہیں کر دیں, کیونکہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے. فیلڈ مارشل مضبوط ہوئے ہیں. آرمی جو ہے یا ملٹری جو ہے پاکستان کی, اس نے ہم نے دیکھا کہ ایک کانفلکٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں ایئر فورس کی ظاہر ہے بہتر پرفارمنس تھی, لیکن یہ جنگ نہیں تھی. میں کہتی ہوں یہ ایک منی کانفلکٹ تھا. اس کی بیسس پہ آپ یہ اسیوم کریں کہ ہم نے ایک جنگ جیت لی اور فیلڈ مارشل کا جو ہے ٹائٹل دیا گیا. مرضی ہے
دے دیا. اب دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے ریزسٹنس کی. جی دیکھیں ریزسٹنس کہاں سے آئے گی، کیونکہ اتنی خاموشی ہے، اتنی اتھارٹیرینزم ہے اس وقت پاکستان میں. میڈیا جو ہے وہ بالکل خاموش کرا دیا گیا ہے. بہت سارے اور چیزیں ہیں جن پہ کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے آج کے دن کی، اس کا ایک مزاج بن گیا ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ پہلے ہم جیسوں کی تھوڑی سی بک بک جو ہوتی تھی برداشت کر لیتے تھے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے اور لکھتے تھے، اور یہ خفا ہوتے تھے، یہ خوش نہیں تھے ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ برداشت کر لیتے تھے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 2008 کے بعد ایک پوری کھیپ جرنلسٹ کی جو تھی ان کو پیدا کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا گیا کہ جو لوگ ان کو قابل قبول نہیں ہیں، جو ان کے پسند کی بات نہیں کرتے، ان کو ملک سے دھکا مار کے یا ختم یا نکال دیا گیا، یا ان کو جو ہے ختم کر دیا گیا. کیونکہ جتنا جرنلسٹ پہ اٹیک ہوا ہے، جتنے جرنلسٹ مارے گئے ہیں پچھلے 5 6 7 8 سالوں میں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو ریزسٹنس کہاں سے آئے گی؟ پیپلز پارٹی جو ہے اور PMLN جو ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کی لیڈرشپ جو ہے، جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے، وہ سب بوڑھے ہو گئے ہیں. اور ان کا جو اس وقت خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نئی جنریشن کو پاور پالیٹکس میں انٹروڈیوس کریں. یوں ہی پاکستان کی پالیٹکس چلتی ہے. تو اس لیے ان کے ہاں سے بھی سودے بازی ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. اور رہی فوج کے اندر کی بات، تو دیکھیں یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو وہ اپنے طریقے سے ریزسٹ کرتا ہے. ریزسٹنس جب ہوگی وہاں اور کھچڑی پکے گی تو آپ کو اور مجھے پتہ نہیں چلے گا، شاید کانوں میں آوازیں آئیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہوگی تب ہوگی. ابھی آج کے دن میں تو کوئی کھڑے ہو کے چیلنج نہیں کر رہا. ڈان وفات پا گیا. جی ہاں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اخبار کی بنیاد رکھی تھی، افتتاح کیا تھا. ان کی بلیسنگز شامل تھیں. ڈان اخبار جو ملک کا معتبر ترین اخبار ہے، وہ اب ثناء اللہ صاحب جیسے جو جید قسم کے رپورٹرز تھے اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو دڑا دڑ نکالی جا رہے ہیں. لیکن اب حالت یہ ہو گئی کہ ان کے بزنس پیج کے اوپر اب AI کی جو آخر پہ جب آپ پرومپٹ دیتے ہیں نا، تو آخر پر AI کہتا ہے، کوئی بھی آپ پرومپٹ دیتے ہیں نا AI کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، تو وہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہے اور آخر پہ کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو میں اس کو یہ بھی کر کے دے سکتا ہوں. وہ پورا ہی کاپی کر کے کسی نے چھاپ دیا اور ڈان کے فرنٹ پیج کے اوپر وہ بھی چھپا ہوا تھا. یہ چھوٹی بات نہیں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوالٹی کیا رہ گئی ہے ڈان کی، اور کتنی کہ وہاں پہ باریک بینی ہے. ایڈیٹوریل سٹاف کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. ریسٹ ان پیس ہی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈان کو. ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.